بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام قرۃ العین ہے اور میں یونائٹڈ عرب ایمریٹس میں رہتی ہوں. میں ایک ٹیچر ہوں اور ایز اے ٹیچر جیسا کہ میں سمجھتی ہوں کہ ہم لوگ ذہنوں کو تبدیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک استاد جو ہوتا ہے وہ اپنے شاگردوں کے ذہنوں کو تبدیل کرتا ہے اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کے بچے ان سے انسپائر ہیں، ان سے اچھی چیزیں سیکھیں. تو جب ہم اپنے بچوں کو اچھی چیزیں سکھاتے ہیں اور جب بات ہماری آ جاتی ہے تو ہم لوگ اگر ان اچھی چیزوں کو اڈاپٹ نہیں کرتے تو آئی تھنک سو کہ ہمارے استاد ہونے کا یا ہمارے ٹیچر ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بیکاز فرسٹ وی ہیو ٹو شو پریکٹیکلی واٹ وی آر سیئنگ. If we cannot show practically, I think so only lecturing and giving the descriptions and all the things, it's not enough. ہمیں خود پہ یہ سب چیزیں لاگو کرنی ہوں گی، اس کے بعد اپنے بچوں کو سکھانا ہوگا. حدیث مبارکہ ہے، ایک حدیث مجھے یاد آتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ فرماتے ہیں کہ جب آپ کوئی برائی دیکھو تو اسے اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو. اگر نہیں استطاعت رکھتے تو اپنی زبان سے روکو. زبان سے بھی روکنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو پھر اس کو اپنے دل میں برا خیال کرو، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ میں اپنے زبان سے اس چیز کو سامنے لے کر آ سکتی ہوں. جیسا کہ ایک چیز ہے ہمارے پاس سوشل میڈیا، ہم لوگ اس کو گندی چیزوں کے لیے بھی تو یوز کرتے ہیں، ہم لوگ فضول کے کاموں کے لیے بھی تو یوز کرتے ہیں. اگر یہ چیز ہم اچھے کسی کام کے لیے استعمال کر سکتے تو آئی تھنک سو وی ہیو ٹو یوز اٹ. پچھلے کچھ دنوں سے میں بہت زیادہ کھینلی آبزرو کر رہی ہوں پشتون تحفظ موومنٹ کو. ایز میں پٹھان نہیں ہوں، میں پنجابی ہوں، میرا تعلق پنجاب سے ہے، لیکن پشتون میرے بھائی ہیں. ٹھیک ہے، وہ بھی ہمارے ملک میں رہتے ہیں، ہمارے ملک کا حصہ ہیں، ہمارے بھائی ہیں وہ. تو ان کے ساتھ اگر کوئی مسئلہ ہے یا وہ کسی مسئلے سے دوچار ہیں اور وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اس چیز کو آبزرو کریں اور دیکھیں کہ انہیں کہاں پہ مسئلہ ہے، اور اگر اس مسئلے میں ہم ان کا ساتھ دے سکتے ہیں تو ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے، بجائے اس کے کہ جس طرح سے سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہی ہوں. ایون ناٹ ان آل سوشل میڈیا، ہمارا جو بے ضمیر میڈیا ہے، یہ ARY والے، جیو والے جو بھی ہیں، ان پہ بھی یہی کچھ چل رہا ہے کہ ان کو غدار اور پتہ نہیں کس کا ایجنٹ، را کا ایجنٹ اور افغانی، اور آئی ڈونٹ نو وٹ ایور the words they have they are calling. very bad dears. میں نہیں سمجھتی کہ میں یہ ویڈیو بنا کے یہ میں اپلوڈ کر دوں گی. آئی ڈونٹ نو کون دیکھیں گے اور کس طرح کے کمنٹس کریں گے اور کیا ریپلائیز آئیں گے، بٹ میں اپنا فرض سمجھتی ہوں ایز اے ٹیچر اور ایز اے ہیومن بینگ کہ جو کچھ میں دیکھ رہی ہوں خدا را آپ بھی دیکھیں. ان معصوم لوگوں کو دیکھیں، ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کو دیکھیں کہ جو بینرز اٹھا کے لائیں اپنے جاننے اپنے پیاروں کی، اور وہ بیٹھی رو رہی ہیں اور دہائیاں کر رہی ہیں. ان کے آنسو تو دیکھیں. میں آپ سے پوچھتی ہوں، اگر آپ کے سامنے آپ کے گھر میں سے کسی کو اٹھا کے لے جایا جائے اور آپ کو پتہ بھی نہ ہو کہ یہ کب واپس آئے گا تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ میں اپنے پنجابی بہن بھائیوں سے پوچھتی ہوں کہ اگر ایسا آپ کے ساتھ ہو تو آپ کیسا محسوس کریں گے؟ اگلے دن سوشل میڈیا پہ میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی جس میں پنجاب پولیس کے ایک اہلکار نے اسکوٹر پہ بیٹھی ایک بچی کا ہاتھ پکڑا اور اس کو اٹھا کے نیچے زمین پہ پٹک دیا. پتہ نہیں کیا مسئلہ چل رہا تھا، آئی ڈونٹ نو، مجھے اب یاد بھی نہیں ہے. تو آپ لوگوں نے کتنا واویلا مچایا اس بچی کے لیے، کتنا آپ لوگوں نے شور کیا. پچھلے دنوں زینب کے ساتھ واقعہ ہوا، اس پہ کتنا شور مچایا گیا. مطلب ہم لوگ کرتے ہیں، اپنے حق کی بات کرتے ہیں نا جب کچھ برا ہوتا ہے. تو ان بیچاروں کو دیکھیں کہ جن کے 11 12 سال سے بچے غائب ہیں، شوہروں کا پتہ نہیں ہے، ان کو یہ پتہ نہیں ان کا باپ کہاں گیا، ان کو یہ پتہ نہیں ان کا شوہر کہاں گیا، بیویوں کو یہ پتہ نہیں کہ وہ بیوہ ہیں، طلاق یافتہ ہیں، وہ کیا ہیں. ان کے بچے اپنے باپ کا انتظار کر رہے ہیں. خدا را رحم کرو، ان کے بارے میں سوچو. آپ لوگ ان کے بارے میں بھی سوچو، وہ بھی آخر انسان ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو آپ نے پکڑا یا جن لوگوں کو آپ نے مار ڈالا دہشت گرد بنا کے، ان کو بتاؤ. کم سے کم آپ گھر والوں کو بتاؤ تو صحیح کہ ہاں اس بندے کو ہم لے کے گئے، اس کا یہ کیس تھا یا اس کا یہ مسئلہ تھا، اس لیے اس کو جیل میں ڈال دیا یا اس کو مار دیا یا اس کو سزا دے دی. وہ بیچارے گھر والے آج بھی دروازے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ شاید یہاں سے ہمارا بچہ یا ہمارا پیارا ابھی اندر آئے گا اور ہم اس کے گلے لگ جائیں گے. ان ماؤں کے آنسو دیکھیں،
ایک بوڑھے بابا جی، مجھے پشتو نہیں آتی نہ مجھے سمجھ آتی ہے، میں صرف ان لوگوں کے آنسوؤں کو دیکھ رہی ہوں کہ جو وہ وہاں پہ بیٹھ کے بہا رہے ہیں، اور ایک اس لیڈر کے تھرو میں تو اس انسان کو بھی دیکھ کے بہت انسپائر ہوئی ہوں، اور بہت زیادہ میں سمجھتی ہوں کہ ایسا لیڈر ہونا چاہیے. ویری گریٹ پرسنالٹی ہی ہیو منظور احمد پشتین. ان کو جتنا میں نے دیکھا، آبزرو کیا، میں نے بس سنا ہے ان کی صرف پکچرز میں دیکھ رہی ہوں سوشل میڈیا پہ. میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح کا لیڈر ہونا چاہیے جو آپ کو ایک بھنور سے نکال سکتا ہے. تو اگر ان کو اس لیڈر کے اندر ایک ہوپ نظر آتی ہے، ان کو ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ جس کے تھرو وہ لوگ اپنے پیاروں سے مل سکتے ہیں یا اپنے حقوق کی بات کر سکتے ہیں، تو آپ لوگ ان لوگوں کو غدار اور را کا ایجنٹ اور افغانی اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں. ویری بیڈ. I don't think so. This is a good way to talk. Even today in the morning, I just saw one video about this thing, like on one of the media channel. I don't know the name of that channel. ایک کرن ناز صاحبہ، انہوں نے بڑے جوشیلے انداز میں، بڑے تقریری انداز میں محب الوطنی کا مظاہرہ کیا، پاکستان زندہ باد اور پائندہ باد کے نعرے لگائے، اور منظور احمد پشتین کو بڑے چیلنج والے اس میں آواز میں کوسچنز کر رہی ہیں. تو کرن صاحبہ، یہ میڈیا پہ بیٹھ کے، ایک کمرے میں بیٹھ کے، اسٹوڈیو میں بیٹھ کے بات کرنا بہت آسان ہوتا ہے. تقریر تو میں بھی کر لیتی ہوں، تقریری انداز تو میرا بھی ہے، تقریر تو میں بھی کر لیتی ہوں. اگر آپ کو کسی سے کچھ پوچھنا ہے، یو شوڈ کال دیم. یو شوڈ کال دیم. یو ہیو ٹو انوائٹ ہم. ہی شوڈ سٹ ان فرنٹ آف یو. دین یو ہیو ٹو آسک کوسچن. ہی ول آنسر. دس از اے رائٹ وے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ میڈیا پہ بیٹھ کے ان سے کوسچنز کر رہی ہیں اور پھر پاکستان زندہ باد اور پائندہ باد کے نعرے لگا رہی ہیں. اس سے آپ اپنی محب الوطنی ثابت نہیں کر سکتی. اگر آپ سچی محب وطن ہیں تو میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں، میں آپ کو کہتی ہوں بلائیں ان کو اپنے اسٹوڈیو میں اور ان کے سامنے اپنے سوالات رکھیں اور پھر ان سے جواب لیں. تب ثابت ہوگی آپ کی محب الوطنی. ہاں، ان لوگوں کو پاگل کتے نے کاٹا ہے جو یہ لوگ ISI اور آرمی اور ان چیزوں کے خلاف بول رہے ہیں. کیا انہیں نہیں پتا کہ ہماری آرمی جو ہے وہ ہماری محافظ ہے؟ آخر کچھ تو مسئلہ ہے کہ اتنی دنیا اٹھی ہے اس کے خلاف. تو جہاں پہ خرابی ہے اس خرابی کو دور کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ آپ اپنے بھائیوں پہ الزام لگائیں. کل روز محشر اللہ تعالیٰ کے حضور بھی آپ نے جواب دینا ہے. ہر انسان اس چیز کا ذمہ دار ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ حقوق اللہ تو معاف کر دیں گے، حقوق العباد کبھی معاف نہیں کریں گے. تو حقوق العباد کا خیال کریں. جب اللہ تعالیٰ کل سوال کریں گے کہ مظلوم لوگوں کا ساتھ دیا تھا کہ نہیں، اس وقت اللہ کے حضور شرمندہ ہونے سے بہتر ہے کہ آج ہم حق کا ساتھ دیں. اگر ان کے کوئی مسئلہ ہے، وہ کسی تکلیف کا شکار ہیں یا ان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم بھی ان کا ساتھ دیں. میری اپنے تمام پنجابی بہن بھائیوں سے یہ گزارش ہے، بجائے اس کے کہ آپ ان کے اوپر غداری کا یا ان کے اوپر کسی اور چیز کا الزام لگائیں، ان کی باتوں کو سنیں اور ان کا ساتھ دیں. تھینک یو سو مچ.